معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو دین حق کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنے مطابق معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وہ معجزہ نمودار ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو گستاخی کی، اس معجزے کے ساتھ میں جو زیادتی اور ظلم کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا عذاب نازل فرمایا۔ آج کی اس مختصر سی کلپ میں ہم اسی کو جانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس سے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے مویشی پانی حاصل کرتے تھے، یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے اور دوسرے دن بستی والے۔ قوم سمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے، مگر خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ خدا کا عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ قوم کی دو حسین و جمیل عورتوں نے یہ بازی لگا دی کہ جو شخص اس اونٹنی کو قتل کر دے گا، ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کی شادی اس سے کر دیں گے۔ قوم کے دو نوجوان مصدع اور قدار اس نشے میں مدہوش ہو کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور اونٹنی کے راستے میں ایک پتھر کی چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو مصدع نے تیر کا وار کیا اور قدار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے اسی کو قوم سمود کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اذ انبعث اشقاہا، کیونکہ اس کے سبب پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بحکم خداوندی بتلا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہے۔ قرآن کریم میں ہے تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یعنی 3 دن اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ یہ وعدہ سچا ہے، اس کی مخالفت کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر جس قوم کا وقت خراب آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی نصیحت اور تنبیہ کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر بھی ان بدبخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا اور اس کی کیا کیا علامتیں ہوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو عذاب کی علامتیں بھی سن لو۔ کل جمعرات کے دن تم سب کے چہرے سخت زرد یعنی پیلے ہو جائیں گے، مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی اس سے مستثنا نہیں رہے گا۔ پھر پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور ترسوں یعنی ہفتے کو سب کے چہرے شدید سیاہ اور کالے ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بدنصیب قوم نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتے، یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کیوں نہ کر دیں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں گے۔ قوم کے اس ارادے کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی ان پر پتھر برسا کر ہلاک کر دیا، اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کے سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتے، بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کی قتل کے فکر میں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے بچائے۔ اس کی بھی علامتیں ہوتی ہیں کہ قلوب اور دماغ اوندھے ہو جاتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔
بالآخر دوسرا دن آیا تو پیش گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سخت سیاہ ہو گئے۔ اب تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انتظار کرنے لگے کہ عذاب کس طرف سے کس طرح آتا ہے۔ اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز آئی، جس سے سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندھے گر کر مر گئے۔ زلزلے کا ذکر تو قرآن کی آیت میں موجود ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کے معنی ہے زلزلہ، اور دوسری آیت میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بھی آیا ہے، صیحہ کے معنی ہے چیخ و پکار اور بہت تیز آواز۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے عذاب ان پر جمع ہو گئے تھے، زمین سے زلزلہ اور اوپر سے سخت تیز آواز۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جاسمین جسوم کے معنی ہے بے حس اور بے حرکت ہو کر ایک جگہ پڑ جانا یا بیٹھے رہنا، جو جس حال میں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نعوذ باللہ من قہرہ وعذابہ۔ قوم سمود کے اس قصے سے اہم اجزاء تو خود قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مذکور ہیں، اور کچھ اجزاء روایات حدیث میں مذکور ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مفسرین نے اسرائیلی روایات سے لیے ہیں، مگر ان پر کسی واقعے اور حقیقت کے ثبوت کا دار و مدار نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا گزر اس مقام حجر پر ہوا جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی کہ اس عذاب زدہ بستی کی زمین میں کوئی اندر نہ جائے اور نہ اس کے کنویں سے کوئی پانی استعمال کرے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ان میں بجز ایک شخص یعنی ابو رغال کے کوئی نہیں بچا۔ یہ شخص اس وقت حرم مکہ میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کے احترام کے سبب اس وقت اس کو عذاب سے بچا لیا، اور بالآخر جب حرم سے باہر نکلا تو وہی عذاب جو اس کی قوم پر آیا تھا اس پر بھی آ گیا اور یہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکے سے باہر ابو رغال کی قبر کا نشان بھی دکھلایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام نے قبر کھولی تو سونے کی چھڑی مل گئی، وہ نکال لی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ طائف کے باشندے بنو ثقیف اسی ابو رغال کی اولاد ہیں۔ ان معذب قوموں کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا دے بنا کر قائم رکھا ہے، اور قرآن کریم نے عرب کے لوگوں کو بار بار اس پر تنبیہ کی ہے کہ تمہارے سفر شام کے راستے پر یہ مقامات آج بھی داستان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک آخری نصیحت فرمائی تھی۔ قوم صالح علیہ السلام کے واقع عذاب کے آخر میں ارشاد ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، یعنی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنین بھی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 4000 مومنین تھے۔ ان سب کو لے کر یمن کے علاقے حضرموت میں چلے گئے اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور بعض روایات سے ان کا مکہ معظمہ چلے جانا اور وہیں پر وفات پانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری قوم عذاب سے ہلاک ہو چکی تھی تو اب ان کو خطاب کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو، اور یہ خطاب ایسا ہی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مرے ہوئے قریشی مشرکین کو خطاب کر کے کچھ کلمات ارشاد فرمائے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان عذاب کے نازل ہونے اور قوم کی ہلاکت سے پہلے ہوا ہو، اگرچہ اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین مستقیم پر قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔